میں پھر آج کی مجلس کے ہمارے آخری مقرر جناب پروفیسر ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب کو دعوت دوں گا۔ پروفیسر ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب علمی شخصیت ہیں، معروف ہیں، اور بلکہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے جو اساتذہ ہیں ان کے بھی استاد ہیں، اور ان سے ہم سوشل میڈیا میں بھی ان کی مختلف جو پوسٹیں ہوتی ہیں ان سے ہم رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ اور ہم جو اسلامک علوم کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو ایم فل جو پروگرام ہے اسلامک اسٹڈیز کے اندر، تو اس کی شروعات میں بھی پروفیسر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس پروگرام کو سب سے پہلے لیڈ لیتے ہوئے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی مختلف جامعات نے یہ پروگرام شروع کروائے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی جو شخصیت ہے وہ منفرد ہے، اور آج ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ نظم قرآن ویبینار میں بطور اسپیکر شریک ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب سابق صدر شعبہ عربک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی منسلک رہے، اور آپ کی فقہ، اصول فقہ اور فکر اسلامی میں خاصی دلچسپی ہے۔ آپ متعدد تحقیقی مقالات اور کتب کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کا بڑا علمی کام جو کہ بطور مترجم آپ نے جو شائع کیا تھا وہ علامہ وہاب ذہلی رحمہ اللہ، ان کی جو بڑی معروف کتاب ہے الفقہ والاسلام وادلۃ، وہ 10 جلدوں میں آپ نے شائع کی ہے، جو کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے شائع ہو چکی ہے، اور اس کی کچھ آخری جلدیں جو ہیں وہ زیر طبع ہیں، لیکن وہ بھی جلد انشاءاللہ تعالی ہمیں پڑھنے کو ملیں گی۔ اور ابھی ریسنٹلی پچھلے سال 2022 میں قطر کی ایک تحقیقی ادارے نے دنیا بھر کے جو عربی تراجم ہوئے ہیں مختلف زبانوں کے اندر، اس میں اردو زبان کے تراجم کا بھی جائزہ لیا ہے، اور آپ کو ایک انعام کا حقدار ٹھہرایا، اور یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں بطور طالب علم ان کی بہت ساری جو تراجم کی کتابیں ہیں ان سے مستفید ہو چکا ہوں، اور بلکہ ان کا جو پی ایچ ڈی مقالہ تھا وہ بھی میرے پاس ادھر لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ۔ سو نظم قرآن ویبینار میں آپ 2 باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نظم قرآن چونکہ نظام القرآن سے ماخوذ نہیں بلکہ اس پر اپنے فہم سے مسلط کیا گیا ہے، اس سے قرآن کے مفاہیم ہماری مفروضہ باتوں کے پابند ہو جاتے ہیں، گویا اس کے سوا قرآن میں معنی کا امکان نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا نظم کو قطعی قرار دینا غلط ہے، جیسا کہ ہمارے مکتبہ فراہی اسے قطعی ماخذ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ 2 بیسیکلی جو سوالات ہیں، میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کے اوپر روشنی ڈالیے اور ہمیں اپنی علمی گفتگو سے مستفید کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی قدر، شرکاء ویبینار، سامعین کرام، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ زیر بحث موضوع پر میرا مطالعہ بہت محدود بلکہ بہت ہی محدود ہے، اور آج کے اس ویبینار سے میں نے بذات خود بہت استفادہ کیا، اور بالخصوص یہ جو 2 سوالات جن کا ذکر کیا گیا میری گفتگو کے لیے، مجھ سے پہلے مقرر نے ان کا بہت تفصیل سے جواب دیا ہے، اور میرے خیال میں اس میں بہت خاصا میٹیریل اس بات کے لیے تھا کہ یہ اسے غلط قرار دیا جائے کہ نظم قرآن کا تصور قرآن سے ماخوذ نہیں ہے۔ اور یہ بات ان کی بالکل درست تھی کہ اگر قرآن کے جو الفاظ اور مفردات ہیں، قرآن کی جو گرامر ہے، قرآن کی جو بلاغت ہے، قرآن کی جو زبان ہے، اور قرآن کے جو دوسری چیزیں قرآن کے اندر ہیں، اور اگر وہ سب ان بلٹ ہیں تو بلا شبہ
نظم قرآن بھی قرآن میں ان بلٹ ہے، اور اسے اس طرح ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی کچھ مثالیں بھی انہوں نے دی کہ بہت سی چیزیں ہیں جو اب دریافت ہو رہی ہیں. مثلا یہ کہ جو جینیٹک سائنس ہے، جو ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز چیز ہے، کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ فلاں فلاں دور کے سائنسدانوں نے اسے ڈسکس نہیں کیا، کیا ہم اس سے صرف نظر کر لیں؟ یہ تو میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں آتا تھا کہ یہ جو خون کی گردش ہے 7ویں صدی ہجری کے ایک مسلم سائنسٹسٹ، ایک مسلم طبیب ابن نفیس نے پہل اس کو دریافت کیا کہ یہ نہیں کہ سارے بدن میں خون اسی طرح رہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ خون گردش کرتا ہے سارے بدن میں. اس سے پہلے کسی کا یہ نقطہ نظر نہیں تھا کہ خون گردش کرتا ہے. جو چیزیں نئی سامنے آتی ہیں، جن پر بہت زیادہ توجہ نہیں ہوئی، جن کو بہت زیادہ نہیں پڑھا دیکھا سنا گیا، کیا اس وجہ سے کہ کوئی چیز نئی دریافت ہوئی ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے؟ یعنی آج جب ہمارا کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہم ڈی این اے کی گواہی نہیں قبول کریں گے، ڈی این اے کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ہم جینیٹک سائنس کو درست نہیں سمجھتے، تو کیا ہم اپنے بارے میں یہ اعلان نہیں کر رہے کہ ہم زندہ اور آگے بڑھتی ہوئی اور علم سے وابستہ دنیا کے ساتھ ہماری کوئی ہم آہنگی نہیں ہے؟ اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح یہ کائنات اللہ کی تخلیق، جس طرح قرآن اللہ کا ہے، اسی طرح یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے، اسی طرح انسان اللہ کی تخلیق ہے. کیا انسانی وجود میں نظم نہیں ہے؟ کیا اس پوری کائنات میں نظم نہیں ہے؟ کل تک اگر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جوار بھاٹا اور چاند کا، سمندر کے جوار بھاٹا اور چاند کا کیا تعلق ہے، تو کیا اس وجہ سے کہ پتا نہیں تھا یہ کہا جائے کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ آج جو کہکشاؤں کے بارے میں ہمارا علم ہے یا جو سائنس جو ہمیں بتاتی ہے، کیا اس کو اس لیے غلط قرار دیا جائے کہ یہ امپوز کر دیا گیا ہے ہم پر کیونکہ فلاں وقت میں اور فلاں دور میں لوگ اس کو نہیں جانتے تھے؟ جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انسان میں مکمل طور پر ایک نظم ہے، جس طرح یہ کائنات مکمل طور پر نظم کی پابند ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن حکیم میں بھی نظم ہے. اور قرآن خود یہ بتاتا ہے کہ قرآن حکیم ایک نظم کا پابند ہے. قرآن کہتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ہم چونکہ قرآن سے مرضی کا استدلال لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے مختلف اجزاء میں، قراطیس میں، اور اس میں اختلافات ہمارے سامنے آتے ہیں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، گویا اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ ایک ہی سیکوینس میں ہے، یہ ایک ہی نظم میں ہے، یہ ایک ہی ربط میں ہے. اور اس کو اگر آپ ربط سے باہر لے جائیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام تو ربط سے باہر نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور بہت خوبصورت آیت سورہ الحجر میں آتی ہے، جس میں اہل تورات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین، جیسے کہ ہم نے ان لوگوں پر قرآن نازل کیا یا کتاب نازل کی، تورات اللہ کی کتاب، اسے قرآن یہاں اس صورت میں کہا گیا کہ الذین جعلوا القرآن عزین، کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ربط نہیں ہے اور قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں، اسی بات کی تو مذمت کی گئی ہے سورہ ہجر میں کہ اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. آج اگر کوئی عالم یا کوئی طبقہ یا اس سے پہلے کوئی کچھ طبقات قرآن کو ایک سیکوینس میں سمجھتے تھے اور اس کا ربط مانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واقعتاً قرآن کو ٹکڑے ہونے سے محفوظ رکھا اور قرآن کو ایک یونٹ کے طور پر اور ایک وحدت کے طور پر سمجھا، پڑھا اور سمجھایا. پھر یہ کہ قرآن حکیم نے سورہ انعام میں
یہود کا کیا تجعلونہ قراتیس تبدونہا وتخفون کثیرا، کہ تم تورات کو اپنی کتاب کو قراتیس میں، مختلف کاپیوں میں، کتابوں میں، مختلف حصوں میں، مجلدات میں تم تقسیم کر دیتے ہو، اور اس کے قرطاس بنا لیتے ہو، کاپیاں بنا لیتے ہو، نوٹ بکس بنا لیتے ہو، اور اس کی جو وحدت ہے اس کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم یہ قرآن اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ تم نے جو کتاب اللہ کو اجزاء میں تقسیم کر کے اس کی وحدت کو ختم کر دیا تھا، ہم وہ وحدت دوبارہ لے آئے ہیں۔ پھر اگر اس کے معانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کی وحدت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ یہ ہماری دعا اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے۔ ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہمارے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہماری دعا کا جواب ہے، اور یہ کتاب پوری کی پوری آخر تک یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ گویا اس کی وحدت کا اعلان، اس کے سیکوینس کا اعلان پہلی آیت میں ہی کر دیا گیا ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ایک اور بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے نہیں دیکھا، اگر ہم تفاسیر پر اور مناہج تفاسیر پر لکھی ہوئی کتابیں اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تقریباً 8-10 یا اب شاید 11 مناہج ایسے آ گئے ہیں کہ جن کے مطابق تفاسیر لکھی گئی ہے، کہ یہ تفسیر بالمعصور ہے، یہ علم کلام کی بنیاد پر تفسیر ہے، یہ معقولات کی بنیاد پر تفسیر ہے، یہ نحو کی بنیاد پر تفسیر ہے، یہ بلاغت کے اسلوب پر تفسیر ہے۔ اس طرح حتیٰ کہ اب کئی تفاسیر ایسی آئی ہیں کہ جو سائنسی تفاسیر سے آگے بڑھ کر انہیں الہادی تفاسیر کہا جاتا ہے کہ یہ الہادی نظریات کی بنیاد پر تفسیر ہے۔ اگر یہ ساری تفاسیر جو اب تک آ چکی ہیں ان کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال نہیں ہوا تو قرآن کے اندر سے جو اس کا ربط تلاش کر کے تفسیر لکھی گئی ہے وہ کیوں آپ کو پسند نہیں ہے؟ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ یہ جو انداز تفسیر ہے کہ ربط کی بنیاد پر، نظم کی بنیاد پر تفسیر، یہ تفسیر در حقیقت اس کے یہ کچھ ضرورتوں کو پوری کرتی ہے اور کچھ خاص ایسی افادیت ہے جو کسی دوسری تفسیر میں نہیں ہے۔ ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نظم کو آپ نکال دیں تو مولانا اصلاحی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ نظم کو نکال دینے کے بعد ہمیں قرآن کی کسی نہ کسی آیت کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ایسا مل جاتا ہے جس کو اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے، اپنے باطل مذاہب کو فروغ دینے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ہم سب کو پتا ہے کہ اس آیت سے کون لوگ کیا استدلال کرتے ہیں، لیکن اگر نظم قرآن کے حوالے سے تفسیر کی جائے تو دور دور تک اس تصور کا کوئی اندیشہ بھی نہیں۔ اس طرح جو باطل فرقے جو قرآن سے استدلال کرتے ہیں ان کا راستہ روکنے کا واحد اور صرف یہ طریقہ ہے کہ قرآن کو اس کے نظم کے حوالے سے پڑھا جائے اور اس کے سیاق کے حوالے سے دیکھا جائے، ورنہ تمام باطل فرقے قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہیں اور قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی جو آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، وہ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو آیت ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے آتی ہے، اگر اس آیت کو نظم کلام کے حوالے سے پڑھا جائے تو ساری سورہ البقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور قرآن کو ماننے کے حوالے سے ہے۔ لیکن آیت کو اگر آپ صرف الگ کر لیں
تو اس کی وجہ سے وہی نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے کہ جس میں مذاہب کا اتحاد اور اس طرح کی بے شمار نئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس آدمی کا جو بھی مذہب ہے اور وہ اس کے لیے باعث نجات ہے. یا اسی طرح اسی صورت میں اگلی ایک آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ آیت جس سیاق میں ہے وہ اس آیت کا جواب ہے. اس آیت کا جواب ہے کہ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا. اس آیت کے جواب میں یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دور میں بہت سے لوگوں نے اس آیت کو بالکل ایک نیا بالکل الگ کر کے سارے سیاق و سباق سے ایک نیا مفہوم دے کر ایک نئی محاذ-آرائی اور ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو باطل فرقے ہیں اور جو مختلف لوگ غلط استدلال کرتے ہیں اور قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پر جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ اخبار احاد کے ذریعے قرآن کی قطعی الثبوت قطعی الدلالت نصوص کو منسوخ کر دیا گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے، اس کی درجنوں مثالیں ہیں. ہمارے پاس جو تفسیر معصور کی سب سے مستند کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اسے اٹھا کر دیکھیں، اس میں روایات کی بنیاد پر قرآن کی آیات کی جس طرح تعویلات کی گئی ہیں قرآن تو اس سے ابا کرتا ہے. اس پر پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے گئے ہیں کہ کون کون سی روایات ایسی ہیں جو اسرائیلیات سے ابن کثیر میں جو اسرائیلیات سے آئی ہیں، کون کون سی روایات ایسی ہیں جو پایا ثبوت کو نہیں پہنچی ہوئی لیکن مفسر ان سے استدلال کرتے ہوئے آیت کا ایک خاص مفہوم متعین کر دیتا ہے. چلیں دور کیوں جائیں، یہ تو آج کی بات ہے کہ ہمارے آج کے بڑے مستند کئی مفسر سورہ دخان کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس آیت سے شعبان کی جو درمیانی رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں وہ رات مراد دی گئی ہے، جبکہ اسی طرح کی ایک پوری سورت موجود ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے تو یہ تمام ضعیف روایات یا جو ہر طرح کی معلل روایات جو شب برات کے بارے میں ہم نے یہ کہنے کے باوجود کہ اس میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے ان کو ہم نے جمع کر دیا ہے اور قرآن کی تفسیر ان روایات کی بنیاد پر کر دی. ایک بڑا فائدہ، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اخبار احاد کی بنیاد پر جو قرآن کی قطعی الثبوت قطعی الدلالت نصوص کی تعویل کی جاتی ہے اس تعویل کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور قرآن ایک حبل متین ہمارے سامنے رہتا ہے. تیسرا ایک اور فائدہ ہے کہ جس کا تعلق کچھ تو ہم سے بھی ہے لیکن زیادہ تر اس کا تعلق مستشرقین سے ہے. مستشرقین میں منٹگومری واٹ اور اس کے استاد رچرڈ بیل نے ایک کتاب لکھی ہے انٹروڈکشن ٹو قرآن. انٹروڈکشن ٹو قرآن میں ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے وہ روایت لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت قرآن مدون شکل میں ایک جگہ جمع شدہ نہیں تھا. کس حالت میں تھا؟ ہم سب کو معلوم ہے ان روایات کے بارے میں کہ جی وہ پتوں پر لکھا ہوا تھا، وہ چھلکوں پر لکھا ہوا تھا، وہ تختیوں پر تھا، وہ فلاں پر تھا، وہ فلاں پر تھا. اس روایت کو انہوں نے لے کر جبکہ بہت سے اہل علم نے اس کی بہت علمی بنیاد پر تردید کی ہے اور ہمارے آج کے صدر محترم کی یہ کتاب قرآن کی تدوین غلط فہمیوں کا ازالہ بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. اور اس نوعیت کی اور بھی کئی کتابیں ہیں لیکن وہ روایت مستشرقین کو بھی فائدہ دیتی ہے اور ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں اس روایت سے کیوں لوگوں کو اتنا عشق ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض منصبی مکمل کیے بغیر دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ ہمیں ایک کتاب مدون شکل میں دے کر نہیں گئے. اور اس پر جب ڈسکس کیا منٹگومری واٹ نے اور اس کے استاد رچرڈ بیل نے تو انہوں نے یہ بتایا
کہ جب یہ قرآن لکھا جا رہا تھا تو اس وقت مٹیریل بہت کم تھا، موجود بہت تھوڑا تھا، اور جن چیزوں پر لکھتے تھے جب اس کو لکھا گیا ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو جھلی والا کاغذ جو جھلی حاصل کی گئی تو وہ چونکہ اتنی بڑی مقدار میں نہیں دستیاب ہوئی کہ اس پر سارا قرآن ترتیب وار لکھا جائے، اس لیے یہ کیا گیا کہ کچھ آیات جو کہ کسی جگہ انفرادی طور پر لکھی ہوئی تھی، کسی پتے پر، کسی تختی پر، کسی اور جگہ، ان آیات کو کسی دوسرے صفحے پر کہ جس پر کوئی پوری سورت لکھی ہوئی تھی یا کچھ اور آیات لکھی ہوئی تھی، ان کے مارجن پر، حاشیے پر یا ان کی بیک سائڈ پر لکھ دیا گیا، اور بعد میں لوگوں نے پھر ان کو اکٹھا کر دیا، جس کی وجہ سے قرآن میں بے ربطی ہو گئی، قرآن مربوط نہیں رہا۔ اور اس طرح کی انہوں نے 18 مثالیں دی ہیں، جس میں سورہ القیامہ کی وہ آیت کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور سورہ الغاشیہ کی آخری آیات، ان کے علاوہ اور 16 اور دوسری جگہیں ہیں کہ جو انہوں نے مینشن کی کہ یہاں سیاق و سباق کا باہمی تعلق نہیں ہے، اور یہ آیتیں، اگلی آیتیں شاید وہاں حاشیے پر لکھی ہوئی تھیں یا بیک سائڈ پر لکھی ہوئی تھیں، اس لیے ان کو ان صورتوں میں شامل کر دیا گیا، ورنہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ان کا تھیسس ہے۔ اور اگر ہم اس کو نظم قرآن کو سامنے رکھیں تو اس طرح کا کوئی نظریہ کبھی نہیں پنپ سکتا کہ ہمارے پاس میٹیریل نہیں تھا، یا اس طرح کوئی آیت ادھر سے ادھر ملا دی گئی اور ادھر سے ادھر ملا دی گئی، یا اور اس طرح کی جو بے شمار روایات آتی ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو میں اس کو الگ صورت بنا دیتا اور فلاں آیت لکھنے سے رہ گئی اور فلاں اس سے رہ گئی۔ یہ سب کچھ جو قرآن کے حوالے سے اس کے بارے میں بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے جتنی روایات ہیں، یہ ساری کی ساری ہوا منصورہ ہو جاتی ہیں جب ہم نظم قرآن کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے، باوجود اس کے کہ نہ تو میری اس کے بارے میں بہت زیادہ مطالعہ ہے یا تھا، اور نہ اس ویبینار کی میں شرکت کی میں اہلیت رکھتا تھا، لیکن آپ نے مجھے موقع دیا، میں نے سعادت سمجھا، اس لیے میں شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔